ہم پہنچ چکے ہیں جناب شاہ جیمنا کرولیا دربار، پاکستان کا سب سے بڑا میلہ جہاں 1 کروڑ بندہ اکٹھا ہوتا ہے جس رات دیا چڑھتا ہے۔ لیکن آگے سارا کچھ جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر پہنچے کیسے۔ آئیے تو پھر شروع کرتے ہیں آج کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ولاگ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وقار دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ولاگ چینل رورل بڈی۔ آج ہمارا سفر تھا جناب دریا کے اس پار، جہاں ہم لوگوں نے ایک تعزیت کے لیے جانا تھا فوتگی کی، اور ہم لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں گاؤں سے نیچے کی طرف۔ دریا کا کنارہ اور اس کے آثار دکھائی دینا شروع ہو چکے تھے۔ میں اور میرے ساتھ میرے انکل جو سامنے والے موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم سے قریباً 2 سے 3 کلومیٹر دور تھا جناب دریا کا کنارہ، اور ہم لوگ صبح یہاں سے تقریباً 6:30 بجے نکل چکے تھے۔ ہم لوگوں نے جانا تھا تقریباً 60 کلومیٹر سفر تھا دریا کے اس پار۔ کشتی پر ہم لوگ سوار ہو گئے۔ الحمدللہ جناب، کشتی پر سوار ہوتے ہی اس کا ایک چکر مکمل ہو گیا اور وہ ہمیں لے کر پہنچ گیا دوسری جانب، اور الحمدللہ اب آگے کا سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا، جو کہ بہت ہی حسین سفر تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے دیہات میں سے گزر کر جانا تھا۔ 3 سے 4 دیہات گزر کر ہم نے جانا تھا، اور آگے ایک شہر سے بھی ہمراہ گزر ہوا، جو ہم لوگ آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ لیکن یہ نظارہ بہت زیادہ حسین تھا۔ یہاں اس روڈ پر کچھ گڈھے وغیرہ تو تھے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسپرٹ تھے اپنا بائک چلانے میں، اور یہ ایک پل جو کہ ابھی سوکھ چکی ہے اور کسانوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اور انہوں نے اوپر چارے کی فصل کاشت کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ جناب اس پر سے بھی ہم لوگ گزر گئے۔ اور اب آگے جو علاقہ آنے والا تھا، وہاں پر میرے دوست کے رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے ہیں، اور ان کے ہاں میں 3-4 دفعہ آیا ہوں، اور یہاں ہمارا ایک بہت ہی پیارا دوست بھی رہتا ہے جو کہ جٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے کبھی کبھی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد یہاں پر موجود تھی، جو کہ آپ سامنے گنبد دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد یہاں قریب ہی اس دوست کا ہمارے کا گھر ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اپنی سفر کی جانب رواں دواں تھے، بج رہے تھے، اور ہم لوگ آدھا سفر جو ہے وہ مکمل کر چکے تھے، اور اگلے آدھے سفر کے لیے ہم لوگ رواں دواں تھے۔ الحمدللہ جناب بہت خوبصورت نظارے دکھائی دے رہے تھے، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی اپنا چارہ وغیرہ جو ہے وہ موٹر سائیکل پر رکھ کر گھر کی طرف لے جا رہا تھا، اور بھی چھوٹے چھوٹے کام جو کہ دنیا داری میں چلتے رہتے ہیں وہ ہو رہے تھے، اور یہ سفر بہت زیادہ سہانا لگ رہا تھا۔ جناب
जनाब धान की फसल को अभी सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, फिर हर किसी की जो फसल है वो उसके घर पहुंच जाएगी और हर कोई खुशी की सांस लेगा और इत्मीनान की सांस लेगा, क्योंकि जब तक किसी भी फसल को घर में नहीं रख दिया जाता तब तक उसकी टेंशन रहती है कि क्या होगा, बारिश वगैरह या कोई पानी वगैरह का खतरा होता है। मेन रोड पर जनाब हम लोग जा चुके थे, जो कि चुंड भरवाना को जाता है और इसके आगे चुंड से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे हम लोगों ने जाना था। यहाँ पर हम लोगों ने तज़ियत के लिए जाना था। रास्ते में हर जगह छोटे छोटे इलाके आते हैं। ये जनाब थाना मसन हम लोग पहुँचे और ये जनाब अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चुंड भरवाना, और चुंड भरवाना से ट्रेन का जो रूट है वो भी गुजरता है। हम लोग यहाँ पर 5-10 मिनट खड़े रहे, क्योंकि कोई सामान वगैरह हम लोगों ने लेना था मेहमानों के लिए, और फिर हम लोग जनाब अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। ये ट्रेन जो है ये झंग, उसके बाद साहिवाल और बहुत से इलाकों से गुजरती है, और ये माशाल्लाह हम लोग पहुंच रहे हैं जनाब एक बहुत ही खूबसूरत किले की तरफ, जो कि पुराने दौर का किला मालूम होता है, लेकिन इसे अभी बनवाया जा रहा है फैसल सालेह हयात की तरफ से, जहां पर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। कोटला किला शायद मेरे ख्याल से इसका नाम था, और उसके आगे हमारा जो सफ़र है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो धान की फसल है वो मुकम्मल तैयार होने को है, और जनाब ये हम लोग जिस दरबार की मैं बात कर रहा था उसके पास से गुज़र रहे हैं। ये उसी दरबार का कब्रिस्तान है शाह जीमना का, और जनाब बहुत बड़ा मेला होता है। सिर्फ एक साल ही इत्तेफाक हुआ था ये मेला देखने का, और माशाल्लाह क्या कहने, बहुत बड़ा मेला होता है। लक्की ईरानी सर्कस और साइकिल ग्राउंड वगैरह और बड़ी बड़ी दुकानें, सारा कुछ बहुत प्यारा होता है। ये हम लोग अपने अकाबरीन के घर में पहुँचे, और ये जनाब अंकल बना रहे थे कोई चीज़, बड़ा प्यारा माहौल था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग पहुंच चुके हैं जनाब दरबार पीर शाह जीवना करोड़िया दरबार, और इसकी शान आप देख सकते हैं कितना बड़ा दरबार है। हम कई बार यहाँ पर सलाम करने के लिए आ चुके हैं, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। पूरा 1 करोड़ बंदा जो है वो इकट्ठा होता है जो इसका मेला होता है, और ये मस्जिद है, और इसके साथ इधर इस तरफ दरबार होगा। इस दरबार की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मज़ार हैं, और सबसे बड़ा जो मज़ार है वो भी शाहजीवाना उनका है। शाहजीवाना दरबार में है, और उनके बहुत सारे अकाबरीन भी, उनके भी मज़ार जहाँ पर हैं, ये उनके मज़ार की मिट्टी जो कहते हैं शिफा वाली होती है, तो हम लोगों ने भी चाखी। दिए वगैरह का जो रिवाज है वो भी जहाँ पर होता है, रात को दिए जलाए जाते हैं, और हम लोग यहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट ठहरे। ये धागे वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, पकड़ियाँ और ये सारा कुछ होता है। खैर हम इस दरबार से जनाब वापस की तरफ निकल गए, और
بڑی خوشی خوشی مٹھائیاں وغیرہ بھی لیں اور الحمدللہ ابھی ہم لوگ یہاں سے فری ہو گئے اور آدھے پونے گھنٹے میں ہم لوگ واپس اپنے گھر کی طرف پہنچ جائیں گے کیونکہ پیچھے کام بہت زیادہ تھے، جناب ویڈیو موٹر آنے سائیکل میں چھڑا لیٹ لیا ہو ہے جاتی اپنا، ہے تو ابھی اس کے چلتے لیے ہیں معذرت چاہتا ہوں اور ابھی واپس ہم لوگ گھر کی جانب۔ کروڑ بندہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا میلے کے دنوں میں 1 کروڑ بندہ، اگر ویڈیو اور ہماری یہاں اچھی لگے تو دیوے کا جو رات لائک ہوتی ہے نا، شیئر اور اسی سبسکرائب رات میں لازمی 1 کروڑ کریں۔ بندہ اکٹھا ہوتا ہے جہاں سے کہیں۔ کچھ مٹھائیاں وغیرہ لی اور پھر ہم لوگ جناب دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دور ہے اور یہ جناب دریا ہم پہلے بھی گزر کر گئے ہیں اور ابھی پھر سے آ چکے ہیں۔ وہ آنے میں 10 منٹ لگے تھے ادھر سے، اور ابھی جو ہے 10-15 منٹ، گھنٹہ ڈیڑھ کا سفر تھا۔ ادھر بھی ہم لوگ دربار پر گئے تھے، شاہ کیوڑا کروڑیا بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کا میلہ سجتا ہے تقریباً 2 کے 3 مربع رقبہ ہوتا ہے، تقریباً 100 ایکڑ بنتا ہے۔ اس کے بیچ بیچ یہ سارا میلہ لگتا ہے اور بہت بڑا میلہ ہوتا ہے۔ دربار بھی میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے۔ اس دور میں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر مچھیاں وغیرہ بھی پکڑتے تھے اور اپنا انجوائمنٹ وغیرہ کرتے تھے، لیکن ابھی تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وقت گزار سکیں اس جگہوں پر آ کر۔ بہت زیادہ شوق ہوا کرتا تھا میرا شوق تھا کہ میں ایسی جگہوں پر انجوائمنٹ وغیرہ کروں۔ بہت صاف شفاف موسم ہوتا ہے یہاں، دریا کا پانی بھی پیا جا سکتا تھا، ویسے بھی نلکے وغیرہ وہ سامنے بھی جھونپڑی ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ نلکا وغیرہ لگا ہوا ہے۔ ہم چیزیں وغیرہ بھی کھانے کے لیے لے آتے تھے، بس خواہشات کے پیچھے ساری زندگی گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بندہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم نکالنا چاہیے اس مصروف زندگی میں، بھی کچھ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم لوگ انجوائے کر سکیں، سیر کر سکیں، گھوم پھر سکیں۔ بہت زیادہ ہم لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نا بہت زیادہ ہی محنت کرنے لگ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب زندگی گزر گئی۔